کلاسرا صاحب ایک پوائنٹ پہ میں تھوڑا سا یہ چاہ رہا تھا کہ جو نمبرز بیان کیے جاتے ہیں یہ انفلیشن کے اور یہ ساری چیزیں، یہ انفلیشن کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے، جس عرصے کی بات ہو رہی ہے اس میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوا. یعنی کہ لوگ اگر پرچیزنگ کم کریں گے یا ان کی خریداری کی سکت اتنی نہیں رہے گی یا ان کی تنخواہوں میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوگا تو وہ بھی تو امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز پہ کہ وہ کتنا باہر جاتے ہیں، خریداری کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کو کیا حکومتی وزراء یا حکومتی شخصیات اس کو مد نظر رکھتی ہیں جب بات کرتی ہیں سی پی آئی کی؟ یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. عام آدمی جب یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ مہنگائی کی یہ شرح کم ہوئی ہے، جو بھی یہ غریدہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں، عام آدمی اس کو اس طرح نہیں سمجھتا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے اور عام آدمی کیا سمجھ رہا ہے. دیر از ہیوج گیپ بٹوین دا ٹو. حکومت یہ کہتی ہے کہ جس سپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ سپیڈ ہم نے کنٹرول کو. یہ نہیں کہتے مہنگائی کم ہو رہی ہے. دے آر ناٹ سیئنگ دیٹ. اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ پوائنٹ. یہ ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ شرح کی بات کرتے ہیں، مطلب 10% کی بنیاد پہ روزانہ مہینے ہفتے بعد بڑھی تھی 20%، 40% تک. لیکن عوام کو امپریشن یہی دیا جاتا تھا انیشلی جب تک اس کی تشریحات عوام ایسے معاشی ماہرین کی طرف سے آنی شروع. عوام ان میں نہیں پڑتی ہوتی. وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے تو ہے، وہ ہے تو ہے. انہیں تو لگتا ہے چیزیں زیادہ سے مہنگی ہو رہی ہے. ٹھیک کہہ رہی ہے عوام، ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر 3% بھی روزانہ کی بنیاد پہ شرح، یہ تھوڑا سا یہ مطلب اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ مہنگائی کی یہ آپ کی کم نہیں ہو رہی. مہنگائی ہے، وہ 3% بڑھ رہی ہے، وہ 5% بڑھ رہی ہے، 40% وہ بڑھ رہی ہے، ملٹیپلائی کر رہی ہے. حکومت کہتی ہے، اس کا دعویٰ ہے جو کہ پہلے 40% کی بنیاد پہ بڑھ رہی تھی، 40% قیمتیں بڑھ رہی تھی، اب کم ہو کے اب وہ کہتے ہیں 3% بڑھ رہی ہیں، 5% بڑھ رہی ہیں، 6% بڑھ رہی ہیں. عام آدمی سمجھتے بھائی صاحب جب آپ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح، عام آدمی شرح شروع نہیں سمجھتا. وہ سیدھی سی بات سمجھتے بھائی یہ سموسے جو تھے یہ 10 روپے کے ملتے تھے، کل آج یہ 11 روپے کے ہو گئے، روپیہ تو بڑھ گیا. آپ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی. وہ کیا کہتی ہے حکومت، کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے 15 روپے کے آپ کو ملنے تھے، ہم نے 11 روپے کے کر دیے ہیں. مطلب 1 روپیہ بڑھی ہے، 4 روپے نہیں بڑھی. سو دیٹس ایک تو مہنگائی کی یہاں تک بات ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے جو بات ابھی انہوں غریدہ صاحبہ نے بھی کہی کہ آپ بعض چیزیں جو ہیں عوام کے لیے کرتے ہوتے ہیں، اب میسیجنگ کرتے ہوتے ہیں. مجھے مطلب آج تک IMF کی سمجھ نہیں آتی. وہ بہت اچھے ہمیں چیزیں بتاتے ہیں، حکمرانوں سے بیوروکریسی اچھی اچھی چیزیں کراتے بھی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں. کہ آپ نے 1 سال گزار لیا اور دعویٰ کیا جی ہم نے پورا سال بڑا بہترین گزارا. مشکل سال تھا آپ کے لیے، اس کے باوجود آپ نے ایک سٹیبلٹی لے کر آئے ہیں. آپ کا دعویٰ ہے ہم نے حکومت ٹھیک کر لی، چیزیں ٹھیک کر لی، سب کو ٹھیک کر لیا. تو پھر آپ کو یہاں پہ 20-25 وزیروں کی کیا ضرورت ہے؟ IMF کو ان پہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے اپنی تنخواہ اسے 2.25 لاکھ روپے سے یا لاکھ روپے سے آپ نے 5 لاکھ روپے کروائی لی، آپ کو IMF کچھ نہیں کہتا. آپ نے بیٹھ کے اس کے بعد 20-25 نئے وزیر ڈال دیے اور ابھی آپ کہتے ہیں مزید ڈالنے. IMF آپ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا، اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ تنخواہیں ہم لوگ ڈرا نہیں کر رہے، ہم لوگ تنخواہیں نہیں لے رہے سرکاری خزانے سے. وزیر جو بھی وہ طارق فضل چودھری صاحب کتنا نہیں لے رہے؟ آپ پوچھنا چاہیے تھا کتنے لوگ نہیں لے رہے. جی پلیز. 5 نہیں لے رہے، 10 نہیں لے رہے، یا سارے 40 نہیں لے رہے. آئی ڈاؤٹ کہ سارے نہیں لے رہے، سارے لے رہے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہوں گے 2 4 5 ہمیشہ ہر کیبنٹ میں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تنخواہ، میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں، اور اس کے بعد خبریں بھی لگواتے ہیں، بڑی بڑی بلے بلے بھی ہوتی ہے. نہ فیئر انف نہیں لے رہے. آپ لیں، مطلب میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تنخواہ نہ لیں. تنخواہ کے ساتھ بہت سارے، اور ان کی توجہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ کئی ایک تو وہ لے آتے ہیں فوراً اس کو، وہ آپ کو یاد ہے 11% سائز ہونا چاہیے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ایک فکس ہو گیا تھا فارمولا. ایک اور چیز اور پھر آسٹیریٹی کی بات. یہ ظلم پتہ کیا ہے جو ظلم اس ملک کے ساتھ یہ رولنگ لیڈ کرتے جو ہم بتاتے نہیں ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم کی، یہ ترمیم کر کے ڈھول بجائے، جھمرے ماری، ناچ گانے سب کچھ کیا کہ ہم نے جناب یا صوبائی خود مختاری دے دیا. پوری سینٹر کی جو پاورز ہیں ہم نے صوبوں کو دے دیا. صوبوں کے پاس اب ساری پاور چلی گئی، منسٹری چلی گئی ہیں. یہ سینٹر جو ہے یہ صرف آپ کا 7-8 آپ کے منسٹری رکھے گا. آپ کو پتہ ہے اس کو سینٹر کو چلانے کے لیے پاکستان کو کتنی وزارتیں چاہیے؟ 8 سے 10. آپ نے 24 کلومیٹر پہ 50 بندے چاہیے. آپ کو 24 کلومیٹر پہ 80 بندہ چاہیے. آپ کو فیڈرل منسٹر ایک وزارت میں آپ دیکھیں، ایک فیڈرل منسٹر ہے، پھر آپ کا منسٹر آف اسٹیٹ ہے، پھر نہیں مشیر ہے، پھر پارلیمانی سیکرٹری ہے. 4 وزیر بٹھا دیں. وہ کام جو یہاں پہ آپ کا ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ایک سیکشن آفیسر کا کام ہے، اس کے لیے آپ نے وزارتیں بنا دی. وزارتوں میں پھر بندے رکھ لیں، ایک 4. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کورم پورے نہیں ہوں گے. یہ کورم پورے نہیں ہوتے. وزیر جو ہیں یا صادق صاحب لیٹر لکھ کے وہ تھک گئے ہیں کہ وزیر کوسچن آور میں جواب دینے نہیں آتے. یہ ان کی شان کے خلاف ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم پھر کس کام کے لیے کی تھی؟ اچھا غریدہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ اگر کرنا ہے تو کر لیں. میں بھٹی صاحب کی طرف جاؤں. میں وہی گزارش کرنا چاہ رہی تھی کہ کلاسا صاحب ہمیشہ کی طرح میں تو کم از کم ان کی گفتگو کی فین ہوں، لیکن وہ جو بات آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ وزیر تنخواہیں نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، نہ لیں تنخواہیں، چاہے قائد اعظم کی طرح 1 روپیہ لیں یا 1 روپیہ بھی نہ لیں، جو بھی وہ بیانیہ بنانا ہے بنا لیں، لیکن آپٹکس
مناسب نہیں گئے، مثبت نہیں گئے، اچھے نہیں گئے، اور چاہے ایک وزیر تنخواہ لے یا نہ لے لیکن ایکسپینسز اس کی منسٹری کے موجود رہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، ہم کٹوتیاں کر رہے ہیں، ہم آسٹیرٹی میجرز کر رہے ہیں۔ تو جس آسٹیرٹی میجرز پہ ہم عمران خان کی حکومت پہ تنقید کیا کرتے تھے، یہاں پر بھی تو وہی حال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فلاں سے جگہ سے 10 روپے کاٹ لیے لیکن فلاں جگہ پہ 100 روپے لگا دیا۔ تو 100 روپے لگانے کو آپ چھپا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، اور 10 روپے کاٹنے کو آپ نمایاں کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو بے شک اگر کیبنٹ منسٹر یا ایڈوائزرز وغیرہ وغیرہ وہ تنخواہیں نہ بھی لیں لیکن ان کی منسٹریز کے خرچے ہوتے ہیں، وہ خرچے آپ بڑھا لیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وزیر کے پاس دو وزارتیں تھیں تو وہاں سے وزارتیں لے کے آپ دو الگ الگ وزیر لے کے، یہ رائٹ سائزنگ ہے؟ کلاسرا صاحب سیڈ نے کہ اگر اس وفاقی دارالحکومت میں اگر 8 سے 10 اگر وزیروں کی ضرورت ہے تو باقی کیا ضرورت ہے؟